اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و شکرا للہ الواحد القہار۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی، اور مخصوصاً ہندوستان میں گجرات میں بھاؤ نگر میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے آن لائن اور ریکارڈڈ پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جتنی بھی موضوعات ہے اور جتنی بھی معلومات ہے ان کے تمام کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ دنوں سے جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ظاہراً ذمہ داریوں کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ زیادہ تر ہمارے جو بحث ہے جو علماء کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں دور حاضر میں مومنین کی ذمہ داریاں۔ اب یہ دور حاضر کو سب سے پہلے ہم نے پہچاننا ہے کہ دور حاضر کیا چیز ہے۔ دور حاضر سے مراد یعنی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا دور، اور غیبت کے دور میں اس دور کی طرف یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک باقاعدہ ائمہ اطہار علیہم السلام اس دور کی طرف اشارہ فرماتے رہے، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں اس دور کا امام وہ غیبت کے پردے میں ہوں گے، اور یہ غیبت جو ہے ایک غیبت آئے گی جو ایک غیبت کچھ عرصے کے لیے ہوگی، اور دوسری غیبت آئے گی جو کہ جس کا عرصہ نہایت طولانی ہوگا۔ متواتر اس کی طرف اشارے ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس چیز کی نشاندہی کرائی اور لوگوں کو ان کے امام سے معرفی کرائی، اور جب امام کے غیبت کا دور آیا تو باقاعدہ امام سفیران اربعہ کے توسط سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے، اور ایک سلسلہ احادیث جو کہ توقیات کی شکل میں ہے ہمارے پاس، وہ اس دور میں ہمارے پاس موصول ہوا، اور عجیب توقیات ہے، یعنی ایسی خبریں ہیں اور ایسی باتیں ہیں اس میں، میرے خیال میں ان کو پڑھنا جو ہے وہ ہر شیعہ پر واجب ہے تقریباً، چونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ امام کے پیغامات سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان توقیات کو ملاحظہ نہ فرمائیں، ضروری ہے یہ۔ تو اس میں انہوں نے باقاعدگی سے نشاندہی کی ہے، اور باقاعدگی سے انہوں نے دور جو آنے والا ہے وہاں کے لیے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اشارے ہیں کہ جن اشاروں کے اوپر ہم نے ان کو سمجھنا ہے، اور اس دور غیبت کبریٰ میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ایک طویل بحث ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ابتدا سے ہی ایک عجیب بات یہاں پہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام جن کی ظاہراً فقط دنیا میں 5 سال کا عرصہ رہا، یعنی دنیا سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً 5 سال، اور وہ بھی اس میں بھی امام جو ہے وہ تقیے میں ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہر آدمی سے امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ نہیں فرما رہے، چونکہ امام کی جان کو خطرہ ہے، امام کی جان نازنین کو خطرہ ہے۔ امام اپنے فرزند کو بالکل لوگوں کی نظروں سے دور رکھ رہے ہیں، اور مخصوص جو شیعہ ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ایک جو
وجہ ثابت ہو سکتی ہے، ایک وجہ جو جس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر آج کل اختلافات ہے کہ امام کی ولادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ البتہ شیعوں میں تو یہ چیز نہیں ہے، وہ تو 100% ثابت ہے، اور ہماری جتنی بھی کتب ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ لیکن یہ دوسرے فریقین، اگر دوسرے جو اسلامی فرق ہے، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ ان چیزوں میں شک کرتے ہیں، اکثریت اجماع نہیں ہے ان کی اس بات پہ، کیونکہ ان کے کچھ ایسے علماء بھی ہیں، پہلی بھی عرض کر چکے ہیں، کہ جو اس چیز پہ وہ کرتے ہیں، اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ جو مذہب شیعہ کے علماء ہیں وہ صحیح کہتے ہیں امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ حوالہ جات بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کسی پروگرام میں ان علماء کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب پروگرام ہم کر رہے تھے علامہ مقصود علی ڈومکی صاحب کے ساتھ، تو اس نے حتیٰ کہ اثر میں جو علماء ہیں جنہوں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کتابیں لکھ چکے ہیں اور بہت ساری اس بحث کو انہوں نے چھیڑا ہے، تو ان کی بھی وہ بہرحال کتابیں پیش کرتے رہے اور حوالے دیتے رہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی کی ہے، اور جہاں تک بند حقیر کے مطالعات کا سوال ہے تو ہمیں کچھ ایسے علماء بھی ملے جو کہ امام مہدی علیہ السلام تو ایک امت کا اجماع ہے کہ امام تشریف لائیں گے، البتہ کچھ ایک دو بدبخت ایسے ہوں گے جنہوں نے مطلقاً انکار کر دیا، جو کہ اپنے چشم کور ہیں ان کے اور اندھے ہیں، تو وہ تو اور چیز ہے، جو کہ ظاہراً کٹر دشمن ہے، وہ ان کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ ان کو بھی یقیناً پتہ ہوگا، اگر انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ اپنی کتب صحائح ستہ کو پڑھے ہوں گے تو اس میں بھی امام زمان علیہ السلام کے اوپر بہت سارے احادیث ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو انکار بھی کر رہا ہے تو وہ بھی یقیناً جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، چونکہ کتابوں میں تو موجود ہے لیکن وہ انکار کر رہا ہے۔ اب اگر جو حضرات انکار نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی کا تذکرہ ہے اور آخری دور میں ان کی ولادت ہوگی، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے شیعوں کا نظریہ ہے، تو وہاں کے علماء نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بالکل امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام کی ولادت ہو چکی ہے اور غیبت میں ہے۔ تو ایسے علماء سے بھی کچھ ایسے علماء بھی موجود ہے، تو بس اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کا، یعنی امت اسلامی جو اپنے آپ کو اسلامی امت کہتی ہے، وہ لوگ بھی اس مسئلے میں اجماع نہیں ہے، وہاں پر بھی اختلافات موجود ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اکثر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت بعد میں ہو گیا، اور ان کا نام جو ہے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ سے منسوب ایک حدیث جو ہے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اسمی و اسم آبائی، اور فرمایا کہ ان کے جو ہے ان کا نام جو ہے وہ میرے نام پہ ہوگا، اور ان کی جو والد ہے ان کے والد کا نام جو ہے وہ میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا۔ یہ ایک روایت کو پیش کرتے ہیں وہ لوگ، جو کہ زیادہ تر اسی پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور اسی کو وہ اپنا عقیدہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ اسم یہ جو ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یہ جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں فقط حدیث جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کی کنیت جو ہے وہ میری کنیت ہوگی اور اس کا نام جو ہے وہ میرے نام پر ہوگا۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہ مختلف نظریات ہیں، مختلف گفتگو ہے، لیکن ہاں ایک چیز جو ہے جو کہ انتہائی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ایک شخص ایسے ہوں گے جو آخر الزمان میں تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو ملیت عدلاً و قسطا کما ملیت ظلماً و جورا، فرمایا کہ وہ عدل اور انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوں گی۔ یہ حدیث اور یہاں تک یہ پورے کے پورے جو ہے وہ امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ اس طریقے سے جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طریقے سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوں گی۔ بس یہاں سے ایک اشارہ ہمیں اور ملتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو
ظلم اور جور اور فساد جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ بہرحال بہت سارے نظریات اس کے بارے میں موجود ہے اور بہت ساری گفتگو ہو بھی چکی ہے، لیکن دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں فریقین کی کتابوں سے امام زمان علیہ السلام کو نہیں سمجھنا، ہمیں کچھ بھی تسنن کی کتابوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا ہے، بلکہ ہمارے جو اصل حتیٰ کہ ہمارے تو کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حتیٰ اہل بیت کے فضائل بھی جو ہے وہ ان کی کتابوں سے بیان نہ کریں۔ فضائل چونکہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہی ہے کہ ہم ان احادیث کو صحیح نہیں سمجھتے، صحیح یعنی ہم ان کے کسی بھی چیز سے وہ بالکل بھی ان کے ساتھ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، مخصوصاً حدیث کے معاملے میں۔ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ ہم جب دلیل لے کے آتے ہیں اپنی کتابوں سے تو ان کو ضرور یہ چیز دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز آپ کی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے، شاید انہوں نے حق چھپتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اور چیز وہاں پر ہوگی، لیکن ہمارے ہاں اصل میں فضائب، مناقب اور مصائب جو ہے وہ سب کے سب اپنی کتابوں سے ہی ہم نے لینا ہے۔ ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں، اور یہ حق بھی ہے کہ ہاں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کی جو ہے اپنی چیزیں ہیں، اب ان کے لیے وہ اپنی وہ جیسے بھی حجت مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اور وہ بھی ان کی کتابوں سے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہمارے پاس حدیث پہنچی کہ وہ شہیدہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے ہماری دادی جو ہے وہ مظلومہ اور شہیدہ تھی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اس کی شہادت ہو چکی ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے ہم ان روایات کو جا کے اس میں کریں۔ البتہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے اوپر، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی کسی حد تک جہاں تک ہو سکے وہ ان کو حقائق پیش کرتے رہیں اور اپنے سر سے تہمت کو ہٹاتے رہیں، چونکہ ایک تہمت بھی ہے، اور وہ تہمت کا جواب دینے کے لیے ہم ان کی کتابوں کے سہارے لیتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں، وگرنہ اپنے ذات کے اعمال کے لیے ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے جا کے حوالے لے گئے آئے اور ان پہ جا کے یا عمل کرنے کے لیے یا مثلا کوئی اور اس طریقے سے، لیکن یہ فقط یہی ہے کہ ہم اس تہمت کو جو کہ ہمارے اوپر عرصہ دراز سے یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، اس تہمت کا جواب آپ دے سکتے ہیں ان کی کتابوں سے۔ تو اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے دوسروں کی کتابوں میں ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت یہ ہے کہ یہ فقط مذہب شیعہ کا ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ان کا بھی عقیدہ ہے، اور حتیٰ اگر منجی کی بات آ جائے، منجی یعنی نجات دینے والا، آج کل کے کسی بھی عاقل آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی منجی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ آپ کو کہے گا کہ منجی کے نجات دینے والے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں جس طریقے سے فسادات، مشکلات اور یہ چیزیں موجود ہے، تو اس دور میں یقیناً ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ وہ تشریف لائے اور عالم کو، پوری دنیا کو اس مشکلات سے نجات دلا سکے۔ یہ ایک ضرورت بھی ہے، اور یہ ہر عاقل آدمی، جو بھی عقل والا آدمی ہوگا، چونکہ ہر انسان تنگ آ چکا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہر انسان تنگ آ چکا ہے، جو امیر ہے، جو کہ پیسوں کے اعتبار سے، جو کہ مال کے اعتبار سے قوی ہے، وہ بھی تنگ آ چکے ہیں، چونکہ وہ ایک دانشور تھے، انہوں نے بڑا عجیب سا جملہ کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا دنیا جو ہے وہ جنگل ہے، اور اس جنگل میں جو ہے وہ ہر بڑا جانور جو ہے وہ چھوٹے جانور کا شکار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ایک امیر ہے تو امیر کے اوپر بھی امیر ہے، پھر امیر کے اوپر بھی امیر ہے، اس طرح یہ سلسلہ جاتا رہے گا، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ تو غریب ہے، اس کے اوپر تو ایک سر نہیں ہے، 100 سر ہے، لیکن جو امیر بھی ہے اس کے اوپر بھی ایک سر موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے، وزیر اعظم سے لے کر، ایک ملک کے وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک آپ دیکھ لیجئے گا، ہر شخص جو ہے ایک کے اوپر ایک کا سر ہے، اور ایک نارمل عام آدمی کو دیکھ لے اس کے اوپر بھی سر ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے
زیر نگرانی کام کر رہا ہے اور اس کی بات بھی ان کو ماننی پڑ رہی ہے۔ تو ہر شخص کو یہ ہے کہ تنگ آ چکا ہے انسان اپنے مشکلات سے تنگ آ چکا ہے، اور ہر عاقل آدمی یہی کہے گا کہ ایک شخص کی ضرورت ہے کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اس مشکلات سے رہائی عطا فرمائیں۔ تو یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اور اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ادیان کا مطالعہ ابھی اگر ہم کریں گے، ہندوازم کا مطالعہ آپ کر لیجئے، ہندوازم کے مطالعے میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ ان کا وہ ظاہراً خدا کے کچھ اوتار مانتے ہیں، جس میں سے ایک وشنو کہتے ہیں یہ وشنو جو ہے وہ اللہ کا اوتار ہے، اور یہ وشنو کا 7واں وشنو جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اگر آپ یہ ہندوازم جو کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کے ادیان ہیں، ایک دین الہی ہے، ادیان الہی جن کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں مثلا مسیحیت یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک دین ہے۔ ہاں ان کی ابھی ایک بگڑی ہوئی شکل موجود ہے، لیکن اصل میں کتاب بھی ان کے پاس ہے اور یہ دین الہی ہے۔ آپ یہودیت کو دیکھ لیں، یہودیت بے شک ہم جو بھی کہیں، لیکن یہودیت جو ہے ایک الہی مذہب تو ہے، ایک الہی دین ہے۔ ہاں ان کی آج کل جو بگڑی ہوئی شکل موجود ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ابتدا میں یہ دین جو ہے وہ یقیناً کہ دین الہی تھا۔ تو اس کے علاوہ آپ دوسرے مذاہب میں بھی، دینوں میں بھی ہے، البتہ علماء فرماتے ہیں کہ جو الہی ادیان ہے وہ یہی ہے۔ اب ان الہی ادیان کی کتابوں میں تو بھرپور بھرا ہوا ہے کہ جیسے مسیحیت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے، یعنی وہ ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور اتفاقاً اس کی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے۔ ایک طرف سے یہ مسئلہ ہو گیا، اور دوسری طرف سے اگر دیکھ لیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ادیان جو کہ غیر الہیہ ادیان ہیں، جس میں سے مجوسی ہے، جس میں سے ہندوازم ہے، سکھ ہے، بودھائزم ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مذاہب جو چھوٹی سطح پہ جو مذاہب ہے، لیکن بڑی سطح پہ بھی یہی مذاہب ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسیحی مذہب پر، مسیحی دین پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں منجی یعنی نجات دینے والے کا تصور موجود ہے کہ ایک ایسا شخص تشریف لائیں گے کہ جو اس پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک آخری دور میں آنے والی وہ شخصیت ہے جو کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے اور ظلم اور جور اور بربریت کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ادیان غیر الہیہ ہے، ادیان غیر الہیہ میں بھی اس کا تصور موجود ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہندوازم میں جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وشنو کا 7واں اوتار یہاں دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اس دنیا کو ایک جنگ ہوگی، عظیم جنگ ہو جائے گی، اور اس جنگ میں جو وشنو ہے اور ان کے طرفدار ہے اور ان کے جو حواری ہوں گے وہ وہاں پہ جیت جائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو بے شک ناموں میں فرق ہے، ہم ان کو مہدی موعود کہتے ہیں تو کوئی ان کو بے شک عیسیٰ علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وشنو، اور اسی طریقے سے اگر ہم دین مجوس کو دیکھ لیں جس کو آپ زرتشتی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، دین پارسی بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، تو اگر ان میں بھی دیکھا جائے، چونکہ ان لوگوں کا ایک خاص عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ 2 خدا ہے۔ جیسے مسیحی جو ہے وہ 3 خدا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، ایک خدا جو ہے ان کے والد ہے جو کہ ذات بار تعالیٰ ہے، اور ایک جو ہے وہ روح القدس ہے،
وہ 3 خدا ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ 2 خدا مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک جو ہے وہ برائی کا خدا ہے، جس کو وہ لوگ اہریمن کہتے ہیں کہ ایک ایسا خدا ہے جو کہ اہریمن ہے، یعنی یہ برائی کا خدا ہے۔ وہی تصور دقیقاً جیسے وہ کہتے ہیں کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جیسے ہمارے مسلمان فرقوں میں بھی کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہ اس چیز پر وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الشر من اللہ و خیر من اللہ، شر بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے۔ ان کے اپنے نظریات ہیں بہرحال، جو کہ عقل سے بڑی دور دور کی یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر ہمارے علماء میں شیخ مفید نے آ کے اس کی سخت طریقے سے مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سب انسانوں کو جو ہے اذا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ اس کے رد میں یہ لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ہدایت کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ تو وہ اس کی رد بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بھی ایسے کچھ نظریات ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھائی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے۔ جو برائی کا خدا ہے اس کا نام اہریمن ہے۔ اہریمن یہ سب لوگوں سے برے کام کراتا ہے، اور یہ برائی کا بھی ایک خدا ہے۔ اور ایک طرف جو ہے وہ اچھائی کا خدا ہے، جس کو اہورا مزدا کہتے ہیں، اہورا مزدا۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی ایک یہ کہتے ہیں کہ آخری دور میں اہوریان، اور یہ جو اہوریان ہے ان کا جو ہے اہریمنان سے جنگ ہو جائے گی، اور یہ بڑی شدید جنگ ہوگی، بڑی شدید جنگ ہوگی۔ جیسے ہمارے پاس روایات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام زمان علیہ السلام جنگ کریں گے اور بہت سارے لوگ اس میں قتل کیے جائیں گے۔ بہت سارے روایات ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں ہمارے علماء میں بات آ جاتی ہے، بعض ہمارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ تو یہ لوگوں نے پیسے پیش کیا امام کو کہ جیسے امام حسن جنگ کے لیے بھی آئیں گے۔ تو ایک طرف سے وہ بھی غلط لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس جنگ ہی جنگ ہوگی۔ نہیں، جنگ نہیں ہوگی، مکمل جنگ نہیں ہے۔ لیکن اس طرف سے یہ بھی غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں، امام جب آئیں گے تو بڑے آرام، اور بڑے ایسے آرام سے اگر یہ فتوحات ہوتے تو پھر یہ رسول اللہ کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے پکے دشمن ہیں، اور یہ دشمن جو ہے یہ جو ہے وہ لاتوں کے بوت ہے، یہ جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ تو ہر جگہ پر جو ہے آپ گفتگو سے وہ اسلام کو لا بھی نہیں سکتے، اور گفتگو سے مسائل بس اوقات حل بھی نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے عاقل ترین، سب سے فصیح ترین، سب سے شیریں زباں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ تھے، لیکن نہیں ہوا۔ انہوں نے بلکہ کچھ نے تو یہ کہا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو انہوں نے مسلمان کیے تھے، یعنی 300-400 ایسے لوگ جو کہ واقعاً تبلیغ کے بنیاد پہ وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ہر جگہ پر یہ اسلام جو ہے وہ باتوں سے بعض مسائل حل نہیں ہوا کرتے، بعض جگہوں پہ جو ہے وہ تلوار کی دھار بھی جس کو کہا جائے ضروری ہوتی ہے۔ اور یہی ہمارے مسلمان اسلام دین بھی یہی ہے۔ بعض لوگوں نے اسلام کو جیسے لے لیا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ بس اس میں بڑی نرمی ہے۔ نہیں، اتنی نرمی بھی نہیں ہے، اتنی سختی بھی نہیں ہے۔ اعتدال کا دین ہے، اس میں اعتدال سے کام لینے ہوتے ہیں۔ اور اعتدال میں یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ اعتدال کا مظاہرہ کرتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں، بعض جگہوں پر سختیاں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہم ان چیزوں کے منکر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اپنی گفتگو سے نہ ہٹ جاؤں، زرتشتیوں کا، آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا یہ ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی اہریمنان اور اہورا مزدا کے جو پیروکار ہیں، ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی، اور شدت اس قدر ہوگی کہ یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک خدائی لشکر کو وہ کرتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ شیطان کے لشکر کو وہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کے لشکر اور رحمان کے لشکر کے درمیان جنگ ہو جائے گی، رحمان کا لشکر آخر میں جیت جائے گا۔ یعنی وہ اس میں وہ بھی کرتے ہیں اپنی کتاب میں جو ان کا ہے اوستا، کتاب اوستا میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ بڑی شدت والی جنگ ہوگی، اور اس میں جو اہریمنان ہے، جو کہ شیطان پرست ہے ہمارے مسلمانوں کے زبان میں، تو وہ لوگ جو ہے ان خدائی لشکر کے اوپر حاوی ہونا شروع کر دیں گے۔ یعنی وہ ان کے اوپر گویا کہ یہ عنقریب ہوں گے کہ شکست کھا جائے۔ یہ اہورا مزدا والے
جو کہ خدائی لشکر ہے، یہ شکست کے نزدیک ہوں گے کہ اس وقت جو ہے وہ خود اہورا مزدہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے وہ خود تشریف لائیں گے. ان کا عقیدہ ہے وہ تشریف لائیں گے اور اپنے لشکر کی مدد کریں گے اور ان دوسروں کو جو ہے وہ ان کا صفایا کر دیں گے. تو یہ ایک نظریہ ہے. اب وہ مجوسی جو کہ اسلام کے کس قدر مخالف ہے، لیکن ان کے ہاں بھی عرض یہ ہے کہ ایک منجی کا تصور موجود ہے، منجی کا تصور موجود ہے، اہورا مزدہ. ان کے ہاں بھی منجی کا تصور موجود ہے. اور اس کے علاوہ بودھزم میں بھی اگر دیکھیں گے وہاں پر بھی یہ تصور پایا جائے گا. ان کے کتاب مقدس کے اندر جو ان کا کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بودا جو کہ اپنے 4 شکلوں میں وہ آ چکے ہیں دنیا میں مختلف دور میں. بودا جو ہے وہ ایک شکل میں آئے، پھر دوسری شکل میں آئے، پھر تیسری، پھر چوتھی. فرماتے ہیں کہ جب 5ویں شکل میں وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے یہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف اور اچھائی سے بھر دیں گے. یعنی وہاں پر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو منتظرین جو ہے یہاں پہ موجود، منتظرین کی تعداد یہاں پر موجود ہے. منتظرین ہر مذہب میں موجود ہے. منتظرین یہ تمام کے تمام منتظر ہے، تمام کے تمام منتظر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظار کا ایک فلسفہ جو ہے اس میں یہ انتظار کا فلسفہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بین الحرمین سے نشر کیا جاتا ہے کربلا مقدسہ سے. اور آج کے ہمارے مہمان جو تھے وہ ڈاکٹر سید نظام الدین احمد صاحب کسی مشکل کے بنا پہ وہ تشریف نہیں لا سکے. اور بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ ظاہر ہے انسان کی مشکلات بھی ہوتے ہیں، تکلیفات بھی ہوتے ہیں، تو آج انہوں نے وہ تشریف نہیں لا سکے. اور بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور جو گفتگو تھی وہ ہوتی رہی. البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام کرنا یا اس پروگرام کو ہم جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً علماء نے بڑی ہماری مدد فرمائی ہے، تشریف لاتے رہے اور گفتگو ہوتی رہی. تو لیکن بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، دنیا کے کافی سارے مشکلات ہیں، اور پھر علماء حضرات کے آپ کے علم میں ہے کہ مصروفیات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بس اوقات تشریف نہیں لاتے. لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اگلے جلسات میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہے. گفتگو کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ منتظرین کے عنوان سے تھا. یعنی ایک طریقے سے جو منتظرین ہیں وہ فقط مذہب شیعہ کے فقط منتظرین نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام ادیان جو ہے وہ ایک منجی اور ایک ایسی شخصیت جو کہ تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. ان کے تمام دنیا منتظر ہے. لیکن انتظار کا جو فلسفہ ہے اور انتظار کی انتظار کی جو شدت ہے وہ مذہب شیعہ میں زیادہ ہے. مذہب شیعہ میں اس کا انتظار کی شدت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں انتظار کی وہ فضیلت بیان نہیں ہوئی
دوسرے ادیان دوسرے مذاہب میں انتظار کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم اپنے اس میں دیکھیں گے تو انتظار کی کچھ ایسی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ انتظار کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ عرض کر چکے ہیں کہ انتظار کا جو کہ ہر ایک شخص ایک شخصیت کے انتظار میں ہے، بدھائزم ہے، ہندوازم ہے، یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور مجوسیت ہے، تمام کے تمام ادیان جو ہے جو کہ معروف ترین ادیان ہے، اور یہ سب کے سب کسی نہ کسی ایک شخص کے منتظر ہے، اور اسی طریقے سے ہم بھی جو ہے وہ منتظر حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو بہرحال شدت کیوں زیادہ ہے، انتظار منتظرین کی شدت کیوں زیادہ ہے؟ انتظار ہر جگہ پر ہے اور تمام کے تمام جو ہے وہ اس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ انگلش کو یقیناً آج کے دور میں ظاہر ہے انگلش کا رجحان زیادہ ہے، آپ بس اوقات یہ جو مسیح مذہب کے جو علماء ہوتے ہیں ان کے اگر آپ کلپس سنیں گے تو وہ جب بھی کوئی مشکلات ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ تو ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت مسیح تشریف لائیں گے تو اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو ان کے ہاں بھی اس قسم کا ایک تصور ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ انتظار کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور مشہور اور معروف روایت کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اس دور میں ان کا امام جو ہے وہ غیبت میں ہوں گے، اور ان لوگوں کی فضیلت جو ہے وہ تمام کے تمام جتنی بھی خلائق ہے ان کے اوپر ان کی فضیلت ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ان کی فضیلت ہم سے بھی زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، جنگ بدر ہے، بدر، حنین اور بہت ساری جنگیں، خیبر، خندق، یہ سب ہم لڑ چکے ہیں، تو کیا ان کی فضیلت ہم سے بھی زیادہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہاں ان کی فضیلت آپ سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دیکھ کے آپ لوگ ایمان لائے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حق اور حقیقت آپ کے سامنے ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ لوگ بالکل ایک ایسے امام کے منتظر ہوں گے کہ جو بالکل جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، درک ہی نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایمان جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہوگا کہ وہ اپنے وقت کے امام میں کے لیے انتظار کرنے والے ہوں گے۔ تو فضیلت جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی یہ کہا کہ ایک منتظر کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جیسے کہ وہ قیام اللیل ہو و صائم بالنہار ہو، یعنی وہ دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو قیام یعنی عبادت الہی میں گزار رہا ہے۔ ایک منتظر کی یہ شان و شوکت ہے، اس قدر جو ہے وہ ثواب ہے اس کا، گویا کہ وہ اپنی ہر سانس میں عبادت کر رہا ہے، اور وہ قیام باللیل ہے اور صیام بالنہار ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ دن کو جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو جو ہے وہ عبادت الہی میں گزار رہا ہے۔ ایک منتظر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر انتظار کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جو انتظار کرنے والے ہیں ان کی منزلت یہ ہے گویا انہوں نے رسول اللہ کے دفاع میں تلوار نکال کے ان کے رکاب میں رسول کے دفاع کر رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو، یعنی ایک مجاہد کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو منتظر ہے اس منتظر کی فضیلت یہ ہے کہ گویا انہوں نے وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے خیمے میں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور امام کا دیدار کر رہے ہیں اور امام کے صحبت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور 24 گھنٹے گویا کہ وہ بیٹھے ہیں اور لبیک میں کہ جب بھی امام فرمائیں گے تو ہم اٹھ جائیں گے اور جا کے امام کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو انتظار کی اس قدر فضیلت ہے کہ جس کی فضائل ہی فضائل ہے، اور بہت سارے روایات انتظار کے ذیل میں نازل ہوئی، ہمارے پاس وارد ہوئی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے انتظار کی، لیکن انتظار جو ہے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر ہمارا انتظار بھی انہی لوگوں کی انتظار کی طرح رہے، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر چکا ہوں، ادیان الہیہ ہے اور ادیان غیر الہیہ، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی منتظر ہے، حضرت مسیح کے منتظر ہے، اس کے علاوہ دوسرے اپنے شخصیات کے منتظر ہے، لیکن ان کے انتظار میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جذبہ نہیں ہے، یہ اپنی دنیا میں مگن ہیں،
بس صرف ایک زبان کے حد تک ایک شخصیت آئیں گے اور ہم جو ہے ان کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا انتظار ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارا انتظار فرق میں آنا چاہیے، چونکہ ہمارا انتظار جس شخصیت کے ہیں یقیناً یہ لوگ نہ جانتے ہوئے بھی اسی کے انتظار میں ہے جس کے انتظار میں ہم ہیں، لیکن یہ لوگ جان نہیں رہے، تو ان کی جانکاری نہیں ہے، ان کی وہ اطلاعات کمزور ہے، چونکہ ان کے پاس جو خبریں ہیں وہ پرانی خبریں پہنچی ہے، ہماری خبر جو ہے وہ رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہم تک پہنچی ہے، تو یقیناً ہم جن کے منتظر ہیں یہ لوگ بھی انہی کے منتظر ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے، اور کل مظلومین عالم، جو بھی مظلوم دنیا سے گیا ہے وہ تشریف لے آئے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ عدل الہی کو برقرار کر دینا۔ عدل الہی کو کیسے برقرار کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک شخص نے ایک دنیا میں ہی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو سزا دنیا میں بھی ملنی چاہیے، آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی، لیکن یہ جو دنیا میں اس کو ملی ہے تو دنیا میں بھی ان کو آنا چاہیے اور ان کو وہ اپنے کفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ ہر دنیا کا مظلوم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اٹھ جائے گا، ہر دنیا کا مظلوم کی رجعت ہوگی، اور رجعت کا بحث جو ہے یہ فقط مذہب شیعہ کے میں یہ مخصوص ہے، اور علماء اہل تسنن اس کے منکر ہے مکمل طور پہ۔ امام صادق علیہ السلام رجعت کی فضیلت میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اہل عراق جو ہے وہ رجعت کے منکر ہو چکے ہیں، تو صحابی نے کہا کہ ہاں مولا وہ رجعت کے منکر ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آیت پڑھی اور کہا رجعت جو ہے وہ حق ہے، اور جو رجعت کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رجعت جو ہے، رجعت کی بحث کو جب ہم دیکھیں گے تو رجعت میں یہ لوگ جو ہے جو کہ مظلومین عالم ہے، دنیا میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ چاہے حابیل ہو یا دوسرے جو پیغمبر الہی ہے جن کے ساتھ ظلم لوگوں نے کیے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کو بلا جرم والخطا جا کے لٹکا دیا گیا اور ان کو پھانسی دینا چاہ رہے تھے، ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ لے کے گئے۔ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے، اپنے خود ان کے مسیحیت کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح آج بھی زندہ ہے اور وہ اللہ کے چوتھے آسمان پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کا وہ مشہور روایت کے کہیں گا عیسیٰ نماز پڑھ لو تاکہ آپ کی امامت میں نماز پڑھی جائے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو نماز جب آل رسول ہے تو ہم کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ تو تفسیر آثار حیدری جو کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اردو میں ترجمہ ہوا ہے آثار حیدری کے نام سے، اور ویسے ان کا نام جو تفسیر کا نام ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، وہاں پہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ عیسیٰ نماز پڑھ، تو وہ آیت قرآنی پڑھیں گے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، کہ رسول اور امام سے قطعی طور پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھا جائے، تو لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اور رسول اور خدا سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، وہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے، اور ہر کائنات کا ہر ایک شخص منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور وہ تشریف ضرور لائیں گے۔ یہی کچھ فلسفہ ہے کہ مظلومین عالم جو جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ آئیں گے، اور ان کے دشمن سے یقیناً ان کے اوپر حد جاری کیے جائیں گے، اور ان کی جو ظلم انہوں نے کیے ہیں وہ ظلم ان کو اپنے کفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ مظلومین کی آسرا جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور یہی کچھ ملتا ہے ہمیں کربلا والوں کی طرف سے بھی کہ کربلا والے بھی تشریف لائیں گے، کربلا والے بھی تشریف لائیں گے، جو کہ شہادت میں شہید ہو چکے امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ حضرت
مولا غازی بھی تشریف لائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کربلا کے شہداء ہیں وہ تشریف لائیں گے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ بیعث رجت یہیں سے ہے، تو یہ سب آئیں گے، اور انہوں نے جو ظلم ان کے ساتھ ہوئے ہیں اور ان لشکر والوں نے جو ظلم کیے ہیں، یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ان کو بھی کفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ اور ایک روایت مرحوم مجلسی نے جو لکھی ہے، بڑی عجیب روایت ہے، کہ وہ ہے قاتلان حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ قاتل جو سیدہ کا قاتل ہے، جو سیدہ کا قاتل ہے، کہتے ہیں کہ ان دو اشخاص کو جو کہ سیدہ طاہرہ کے قاتل ہے، ان کو مدینہ کے قبرستان سے اٹھا دیا جائے گا اور درخت پہ ان کو جا کے لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل مہدویت، یہ ہے اصل امام زمانہ علیہ السلام کا اعتدال، اور امام زمانہ علیہ السلام کا اصل جو ہے وہ تصور، کہ یہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مظالم ہوئے، چاہے وہ فدق کا واقعہ ہے، فدق جو کہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا حق تھا وہ چھینا گیا، اور اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو خلافت تھی، جو ان کا ورثہ تھا، وہ بھی چھین لیا گیا، وہ بھی غصب کیا گیا، اور آخر میں حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، اور بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شیخ وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات میں یہ سب سے بڑی غم کی بات یہی ہے، اس سے بڑا ہمارے پاس غمگین واقعہ نہیں ہے، اس سے تاریخ میں اتنا دلسوز واقعہ موجود نہیں ہے جو شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ۔ ان سے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ وہ دلسوز واقعہ ہے، یہ وہ غم سے بھرا ہوا واقعہ ہے جو کہ نہ بھلانے والا واقعہ ہے۔ تو یہ حق و حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے زیادہ ظلم جو ہے وہ کہیں نہیں ہوا۔ تو ان دو افراد کو جو کہ قاتلین بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوں گے، ان کو اٹھا دیا جائے گا۔ مرحوم مجلسی کتاب شریف بہار میں روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا، ان دو افراد کو، اور جا کے درخت سے ان کو لٹکا دیا جائے گا۔ اور جب لوگ ان کی ظاہری شکل کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اگر یہ سچے نہ ہوتے تو ابھی تک تو یہ خاک ہو جاتے، پس یہ خاک جو نہیں ہوئے تو یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ تو وہاں پر بھی کچھ لوگ شک کریں گے، امام ان کے اوپر بھی حد شرعی جاری کر دیں گے، ان کو بھی قتل کر دیں گے، چونکہ یہ جو ہے وہ ظالم کی دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ جو ہے ان کو سزا ملے گی۔ تو یہی ہے کہ دنیا بھر کے جو بھی مظلومین ہیں، جس میں سب سے عظیم مظلوم حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے، اور اس کے بعد ان کا فرزند حضرت سید شہداء علیہ السلام، اور یہ سب کے سب مظلوم ہے۔ یہ مظلومین کے بھی سردار ہے، اور دوسری بھی جو مظلومین ہے جو دنیا میں ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ جنہوں نے ظلم کر دیا بس وہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، بحث رجعت کی ہوگی، اور امام کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہاں پر بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی ان کے پاس عذاب ہوگا۔ ٹائم تقریباً ہمارا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو یقیناً آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو دیکھتے رہیے، اور جو بھی آپ کے نظریات ہیں وہ بھی ضرور ہمیں بھیجتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ العزیز ان نظریات کو بھی ہم پڑھ سکیں اور استفادہ کر سکیں۔ اور آخر ایک شب جمعہ کو آپ کی خدمت میں، جو کہ ہر شب جمعہ آپ کی طرف سے ہم نائب و زیارہ ہوتے ہیں، اور یقیناً اپنے نام ہمیں بھیج دیا کرے، تاکہ اس زیارت میں جو یا جس طریقے سے بھی ویڈیو ہم لیتے ہیں یا اور مزید جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا نام بھی انشاءاللہ لے سکے۔ آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔